بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وصلی اللہ علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ سامعین کرام، لا الہ الا اللہ کی شرائط پر گفتگو جاری ہے۔ 3 شرائط ہم نے پڑھے۔ پہلا، ایسا علم جو جہالت کے منافی ہو۔ دوسری شرط، ایسا یقین جو شک و شبہے کے منافی ہو، خلاف ہو۔ تیسری شرط، اخلاص جس میں شرک اور ریاکاری کی، دکھاوے کی کوئی بھی کسی بھی قسم کی آمیزش نہ ہو۔ چوتھی شرط ہے لا الہ الا اللہ کے مقبول ہونے کے لیے، معتبر مانے جانے کے لیے، اور اللہ کے یہاں اسے قابل قبول بننے کے لیے۔ چوتھی شرط ہے الصدق المنافی للکذب، کہ سچائی جو جھوٹ کے منافی ہو۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے، اس کی گواہی دے رہا ہے، تو یہ سچائی کے ساتھ ہونا چاہیے، دل میں سچ مانتے ہوئے، ہاں، جھوٹ بولتے ہوئے نہیں۔ زبان سے تو کہہ رہا ہے لیکن دل اس کے خلاف اگر ہے تو یہ جھوٹ کہلاتا ہے۔ چنانچہ شیخ عبدالرزاق نے کہا کہ اس شرط کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس کو اپنے دل کی صداقت اور سچائی کے ساتھ صادق ہونے کے طور پر کہے، جیسا کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار، کہ کوئی بھی شخص ہو جو لا الہ الا اللہ کی اور اس بات کی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ان دونوں باتوں کی گواہی دیتا ہو، صدقا من قلبہ، اپنے دل کی صداقت کے ساتھ، دل کی سچائی کے ساتھ۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرط بیان کر رہے ہیں۔ میں پھر سے دہراؤں کہ یہ شرائط کسی عالم کی، کسی شخص کی اپنی متعین کی ہوئی نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث سے مستنبط اور ثابت شدہ شرائط ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، اپنے دل کی سچائی کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کو دل کی صداقت کے ساتھ جو گواہی دیتا ہے، ایسے شخص کو اللہ نے جہنم پر حرام کر دیا، مطلب جہنم کی آگ اسے نہیں جلائے گی۔ گویا جہنم کی آگ سے تحفظ کے لیے یہ سب سے مضبوط ذریعہ اور وسیلہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دی جائے اور دل کی سچائی کے ساتھ دی جائے۔ وہ حدیث 2 مرتبہ گزر چکی ہمارے دروس میں، حدیث بطاقہ، کہ 99 گناہوں کے رجسٹر کے مقابلے میں ان 2 چیزوں کی گواہی سامنے کے پلڑے میں جب رکھی جائے گی تو 99 رجسٹر کے مقابلے میں یہ بھاری پڑ جائے گی، لیکن اس میں ضروری ہے کہ صداقت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان دونوں گواہیوں کے لیے صداقت کو شرط رکھا، دل کی سچائی کو شرط رکھا۔ میں پھر سے یہ بات کہوں کہ صرف لا الہ الا اللہ کے لیے یہ شرط نہیں ہے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے کے لیے بھی یہ شرط ہے۔ سچ اسے کہتے ہیں۔ اب سچ کسے کہتے ہیں؟ دل کی سچائی کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ کہ بندہ جو بات اپنی زبان سے کہہ رہا ہے وہی بات اس کے دل میں بھی محفوظ ہو، یا وہ اس بات کو مان رہا ہو اپنے دل سے، دل پر بھی وہ جاری ہو رہی ہے جیسے زبان پر جاری ہے۔ ایسا نہیں کہ زبان سے کہہ رہا ہے لیکن دل اس کے خلاف ہو۔ اگر وہ شخص اس طرح کہتا ہے کہ زبان سے تو کہہ رہا ہے لیکن اس کے مدلول، اس کے معنی اور مفہوم کو اس کا دل قبول نہیں کرتا، دل اس کو نہیں مان رہا ہے، تو ایسا شخص منافق ہوگا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ منافقون کی ابتدا میں خود ارشاد فرمایا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ بڑے اچھی طرح سے سمجھیں کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے یہ ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ منافقین آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔
آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ ہی نے مبعوث کیا ہے تو اللہ تو جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن آگے کا جملہ کہ اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بالکل درست بات ہے. منافقین بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، لیکن منافقین یہ کہتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا یہ کہنا زبان سے تھا، دل سے وہ اسے نہیں مانتے تھے. یعنی وہ اس بات میں جھوٹے تھے، جو بات اپنی زبان سے کہہ رہے تھے ان کا دل اس پر عقیدہ نہیں رکھتا تھا، دل میں اس پر سچائی نہیں تھی. لہٰذا ایسا ماننے والا منافق کہلایا. اب یہاں صرف اس ایک دلیل پر رک کر میں تھوڑا سا اشارہ کروں کہ ایک قول میں نے ابتدائے دروس میں نقل کیا تھا لا الہ الا اللہ سے متعلق، کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ صرف آدمی نے زبان سے اگر لا الہ الا اللہ کہہ لیا، جانا سمجھا نہیں، مانا وانا نہیں، اندر کیا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں، زبان سے اقرار کر لینا اس کی نجات کے لیے کافی ہے. تو دیکھیے پھر منافقین بھی زبان سے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں اللہ نے یہ کہا؟ سارے لوگ مفسرین یہ مانتے ہیں کہ یہاں مفہوم یہی ہے کہ وہ زبان سے کہہ رہے تھے لیکن ان کا دل اس پر مطمئن نہیں تھا یا اسے قبول نہیں کر رہا تھا، لہٰذا وہ سچے نہیں تھے، جھوٹ بول رہے تھے، ان کی گواہی صحیح نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی شخص کی گواہی کو، لا الہ الا اللہ کو قبول کرے گا جو لا الہ الا اللہ بھی اور محمد رسول اللہ بھی، وہی اسی کی قبول کرے گا یہ گواہیاں جو زبان سے بولنے کے ساتھ ساتھ دل سے بھی اس کو سچا مانتا ہو. فمن یقولها بلسانہ، تو جو شخص اس کو زبان سے کہہ رہا ہے قولا مجردن، مجرد قول کے طور پر، صرف قول کی بنیاد پر کہ بات برائے بات ہے، زبان سے بول رہا ہوں، اور اس کا دل اس کے معنی اور مفہوم پر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں گواہیاں دلالت کرتی ہیں، جو معنی دے رہی ہیں، اس کا دل اگر اس کا اعتقاد اور یقین نہیں رکھتا، اسے مانتا نہیں، تو وہ جھوٹا ہے. اس سے یہ کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. تو ان قرآن کی اس آیت اور جو پیش کردہ حدیث ہے، ان دونوں دلیلوں سے یہ بالکل صاف طور سے ثابت ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے یہاں معتبر اور مقبول اسی وقت ہوگا جب اس کا کہنے والا کہنے میں سچا ہو. یہ بول رہا ہے زبان سے تو دل سے بھی مان رہا ہے، تبھی اس کو سچا مانا جائے گا. یہ چوتھی شرط ہم نے ذکر کی. پانچویں شرط لا الہ الا اللہ کے معتبر ہونے کے لیے ہے المحبہ المنافیہ للبغض والکرہ، کہ محبت دل کا ایسا جذبہ جو کسی چیز سے پسندیدگی اور لگاؤ کو ظاہر کرتا ہے. ہاں، تو محبت جو کہ منافی ہو بغض، نفرت اور ناپسندیدگی کو. کس چیز سے محبت ہونی چاہیے؟ بأن يحب قائلها اللہ ورسولہ ودین الاسلام والمسلمین القائمین بأوامر اللہ الواقفین عند حدودہ، کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، دین اسلام سے محبت کرے، اور ان تمام مسلمانوں سے بھی محبت کرے جو اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہیں، اسے بجا لاتے ہیں، اور اللہ کی حدود پر رکے ہوئے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھتے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے. اس میں دو تین باتیں ہیں. سب سے پہلی اللہ کی محبت، اور یہ محبت جیسی ہوگی وہ ویسی محبت اللہ کے رسول یا دوسروں سے نہیں ہوگی. ان محبتوں میں فرق ہے. اس سے پہلے بھی تذکرہ ہوا کہ اللہ سے محبت جو اللہ کی تعظیم اور عبودیت کے جذبے سے ہوگی، یہ اللہ کی عبادت ہے. اگر ایسی محبت کسی اور سے ہوگی تو وہ شرک ہوگا. ہاں، اور پھر اللہ کی محبت کے تابعیت میں اس کے حکم کی بنیاد پر، ہاں، اس کی محبت کے تقاضے کی تکمیل کے طور پر سب سے زیادہ، سب سے اول محبت کا مستحق اس کے پیغمبر ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. قرآن کی سورہ توبہ کی وہ مشہور آیت، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم، ہاں، وہ یہ پورے 8 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا کہ آپ کے باپ دادا، آپ کے بھائی بند، آپ کے بیٹے، آپ کے بیوی، و ابناؤکم ان کان آباؤکم و ابناؤکم، ہاں، تمہارے باپ دادا، تمہارے بھائی بند، تمہارے رشتہ دار، تمہارے خاندان یا بیویاں، بیٹے،
تمہاری تجارت جس کی کساد بازاری سے تمہیں خوف لگتا ہے، تمہارے وہ گھر جس تم کو بہت پسند ہے، اور تمہاری تجارت جس کی کساد بازاری سے تم کو اندیشہ ہے، یہ مال و دولت، یہ ساری چیزیں، جو 8 چیزیں جو ہر انسان کے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور ان سے فطری طور سے لگاؤ اور محبت ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ احب الیکم، اگر یہ چیزیں تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہیں، من اللہ و رسول ہی، اللہ کے مقابلے میں، اس کے رسول کے مقابلے میں، و جہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا، تو تم انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا امر یعنی اپنا عذاب لے آئے۔ اس آیت سے اور ایسی بہت سی آیات اور احادیث سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت ہونا اور اس کی مطابقت میں اس کے بعد مخلوق کے مقابلے میں، دیگر علائق کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا، یہ ایمان کے لیے ضروری ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ چنانچہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ اس کلمے سے، اللہ سے، رسول سے، دین اسلام سے اور مسلمانوں سے انسان کو محبت ہو، اور جو شخص لا الہ الا اللہ کا مخالف ہے، دشمن ہے، عناد اور دشمنی رکھتا ہے اور ایسی چیزوں کو انجام دیتا ہے جو لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے، یعنی شرک اور کفر کرتا ہے، ہاں، اور اسے اختیار کرتا ہے ان چیزوں سے بغض اور عناد رکھے، ناپسندیدگی کا اظہار کرے۔ میں نے اس سے پہلے کسی درس میں کہا تھا کہ اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ مجھے ابو جہل سے محبت ہے، فرعون سے محبت ہے، تو اس کا ایمان سلامت ہی نہیں رہے گا، یہ شرط مفقود ہو جائے گی۔ وہ اللہ کے دشمن سے اگر کوئی محبت رکھ رہا ہے تو گویا وہ اللہ سے دشمنی کر رہا ہے۔ تو اللہ سے محبت کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ کہ اللہ کی محبوب چیزیں بھی ہماری محبوب بن جائیں۔ کسی بھی چیز سے آپ محبت کرتے ہیں تو اس وقت محبت کی تکمیل ہوتی ہے کہ وہ جس چیز کو پسند کر رہا ہے آپ بھی اسے پسند کرنے لگیں۔ بعض مرتبہ دنیا میں ایک انسان اپنے طور سے اگر کسی کو اپنی طرف مائل اور راغب کرنا چاہتا ہے، کسی کو دوست بنانا چاہتا ہے، تو وہ راغب اگر نہیں ہو رہا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اس کے بیٹے سے محبت کا اظہار کرے، اس کی محبوب چیزوں سے پسندیدگی کا، کہ آپ کو یہ پسند ہے مجھے بھی پسند ہے، یا آپ اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا چاہتے ہیں میں بھی احسان کر رہا ہوں۔ تو اس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اس کی محبوب چیز کے ساتھ جب میں محبت کروں گا، اس کی خدمت کروں گا، اس کے کام آؤں گا، تو وہ بھی مجھے پسند کرنے لگے گا۔ یہ ہمارے یہاں مخلوق میں یہ معاملہ چلتا ہے۔ تو اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سے جب ہم محبت کر رہے ہیں تو اس کی محبت کا فطری تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی محبوب چیزیں ہمارے لیے نزدیک محبوب ہو جائیں۔ اللہ نے اپنی محبت پر منحصر کیا نبی کی محبت کو ثبوت کے طور پر، کہ اگر کوئی شخص اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت میں ہے اور اس کے شان نزول میں بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا تو اللہ نے آیت نازل کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، آپ اے رسول کہہ دیجئے۔ تو یہ علامت بن گئی کہ اللہ سے محبت کا اظہار کیسے ہوگا، ثبوت کیسے فراہم ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے۔ یہ اس طرح سے اللہ کے نبی اور اللہ کے دیے ہوئے احکامات اور شریعت کی پسندیدگی یہ انسان کے لیے اس بات کا ثبوت ہوگی کہ وہ اللہ سے محبت کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے نبی کو بھیجا، نبی کی تعلیمات اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، تو ان کو پسند کرنا، اختیار کرنا اللہ سے محبت کا اظہار ہے، ثبوت ہے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے محبت، رسول سے محبت، دین اسلام سے محبت، اس پر ہم بڑی گفتگو کر سکتے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد رسولہ، لیکن انشاءاللہ وہ اپنے مقام پر کی جائے گی۔ ابھی ہم شرط کے طور پر اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان چیزوں سے محبت ہو اور ان کے مخالفین سے، خاص طور سے جو لا الہ الا اللہ کا مخالف ہو، اس سے بغض ہونا چاہیے، شرک اور کفر کرنے والوں سے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے صرف آج کے ماحول میں بہت سارے مسلمانوں کے رویے، مزاج کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ کتنے مسلمان ہیں جو دوسروں سے محبت کی پینگیں بڑھانا چاہتے ہیں دنیاوی مفاد کے لیے، کہ ہم فلاں اور فلاں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہم محفوظ رہیں گے ان کے شر سے، ان کی مخالفت سے۔ ٹھیک ہے، اگر حکمت و مصلحت راجحہ کا تقاضا ہے تو اس کو ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے، لیکن ان سے ویسی محبت، ولایت اور موالات کا معاملہ جو مسلمانوں سے اللہ نے طے کر دیا، باندھ دیا ہے، یہ نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی ایسا رشتہ ان سے جوڑ رہا ہے
تو وہ دین اسلام اور عقیدے کی مخالفت کرتا ہے. ہمارے یہاں ولا اور برا کی، دوستی اور دشمنی کی، محبت اور نفرت کی بنیاد یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. اور یہ شرط ہے کلمے کے قبول ہونے کے لیے کہ ہمارے سامنے معیار بن جائے جو لا الہ الا اللہ کا کہنے والا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، ہماری محبت کا، ہمارے حسن سلوک کا، اور جو حقوق اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر مقرر کیے ہیں وہ ہمارے اوپر متعین ہو جاتے ہیں ہماری طاقت و استطاعت کے مطابق. اور جو اس کا مخالف ہے وہ حقیقت میں اگرچہ دنیاوی امور میں ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں دعوتی بنیاد پر، مصلحت راجحہ کی بنیاد پر، شرور و فتن سے بچنے کی بنیاد پر، لیکن یہ رشتہ موالات اور ولا اور برا کی بنیاد پر ویسا رشتہ نہیں ہوگا جیسا مومنوں سے ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے کلمے کو قبول ہونے کے لیے اس محبت کا، اس بنیاد کا ہونا شرط ہے. اور اس بنیاد پر آج ہم محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ ہماری محبت اور نفرت کے پیمانے آج کیا ہیں. ہم سے، ہمارے درمیان اگر کسی کلمہ گوئی انسان سے کوئی خطا ہو جائے جس سے منہج میں، عقیدے میں ہم متفق ہیں کہ اس کا عقیدہ ہمارا عقیدہ، اس کا منہج ہمارا منہج ایک ہے، لیکن کوئی غلطی ہو گئی بشری تقاضے کی بنیاد پر اور دوسری بنیادوں پر، تو ہم اس سے اس طرح رشتہ کاٹتے ہیں جیسے کوئی حق ہی نہیں. اور اس کے مقابل دوسرے جو مسلمانوں پر اسلام کے خلاف بہت ساری چیزوں حرکتوں میں شریک ہیں، ہم ان سے محبت کی پینگیں بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا یہ رویہ دین کے تقاضوں سے میل نہیں کھاتا. ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھی جائے، جہاں جس چیز کی مصلحت ہو اس سے منع نہیں کیا جاتا ہے شریعت میں، لیکن اہل ایمان کا ایک دوسرے پر جو حق ہے اسے اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہمارے کلمے کا تقاضا ہے کہ اللہ سے محبت ہو، رسول سے، دین اسلام سے، اور اہل اسلام سے، خاص طور سے وہ جو نیکیاں کرتے ہیں، جو دین کے اوپر پابند ہیں. ہاں اگر کوئی بدعت کر رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی خرافات، اور اس بنیاد پر ہم اس سے نفرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو یہ بھی دین ہے. ہاں اپنے ہاتھ سے، زبان سے، پھر دل کی نفرت کا اظہار کر کے اگر ہم کسی کو برائی سے روکنا چاہتے ہیں، اس سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ دین کی بنیاد پر ہوا، یہ دین کے خلاف نہیں ہوا. ہر ایک چیز کو سمجھنا چاہیے. ہمارے ہاں کچھ لوگ آدھا ادھورا سمجھتے ہیں، پھر دین کی مخالفت کرنے والوں سے بھی مصالحت کی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے مصالحت کی جائے لیکن اصلاح کے ساتھ، اور قرآن نے کہا ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے تو ان کے اندر صلح کرو عدل کے ساتھ. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، بالقسط کی اور بالعدل کی شرط لگائی ہے قرآن نے. اس عدل کی شرط کو چھوڑ کر ہم مصالحت کی بات کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے مصالحت اچھی بات ہے لیکن عدل کو چھوڑ دینا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس کے ساتھ اگر یہ معاملہ کیا جائے عدل و انصاف اور مصالحت تو بات بنتی ہے، لیکن یہ بھی یہ موضوع اور یہ بحث کسی دوسرے مقام کے لیے. فی الحال لا الہ الا اللہ کی قبولیت کے لیے شرط کے طور پر جو یہ بیان کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں اس کلمے سے بھی محبت، اللہ سے بھی محبت، اور پھر اس سے جڑے ہوئے سب سے پہلے رسول، اور پھر اس کے بعد صحابہ، تابعین اور نیک اور صالحین لوگ، اور وہ مسلمان جو قرآن و حدیث پر لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں حتی الامکان، ان سے محبت کرنا ایک شرط ہے. اب آگے انہوں نے کہا کہ محبت کے شرط ہونے پر جو نصوص دلیل بنتے ہیں، ان دلیلوں میں سے ایک دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مشرکین کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 جو بہت مشہور ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ کے برابر، ند کی جمع انداد ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہمسر. میں اس کو اور آسان اور قابل فہم بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں، برابر، اللہ کا ہمسر بناتے ہیں. اللہ کا ہمسر اور برابر کیسے بناتے ہیں؟ ایسا نہیں کہ جیسا اللہ ہے ویسا ہی اس کو بھی مان لیا، نہیں. آگے کہا یحبونہم کحب اللہ، کیسے برابری کرتے ہیں اللہ سے اس کی کہ وہ ان سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرتے ہیں یا جیسی اللہ سے محبت ہونی چاہیے. اس کی دونوں مفہوم مفسرین نے بیان کیے، اور بعض لوگوں نے یہ بیان کیا کہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مشرکین اللہ سے محبت کرتے تھے. یہ جن مشرکین اور کفار سے خطاب ہے وہ کافر مشرک تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ سے محبت تھی. اللہ سے محبت تو کرتے تھے، یہ اچھی بات تھی، لیکن بری بات یہ تھی کہ اللہ کی محبت جیسی تھی ویسی ہی محبت غیر اللہ سے بھی تھی. اور یہی عمل
ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی عمل کی بنیاد پر کہا کہ انہوں نے اپنے ان لوگوں کو جن کو وہ اللہ کی طرح محبت کا حقدار بنا رہے ہیں ان کو انہوں نے اللہ کی برابری دے دی، اللہ کا ہمسر بنا دیا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم جیسی محبت اللہ سے کرتے ہیں ویسی ہی محبت اگر کسی اور سے کریں گے تو ہم نے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ یہاں پھر سے اس سے پہلے بیان کی گئی کہ جو دنیا میں ہم دوسری چیزوں سے محبت کرتے ہیں وہ محبت ان کے اللہ کی محبت کے تابع ہوگی تو یہ شرک نہیں ہے، طبعی اور فطری انداز میں شریعت کے دائرے میں ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن اللہ نے حکم دیا ان کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑائے۔ ان سے محبت ہے لیکن ان کی محبت سے زیادہ اللہ کی محبت ہے۔ جب ان کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں ٹکراؤ ہوگا، یہ امتحان کا وقت جب ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بندہ دونوں میں سے کس محبت کو ترجیح دیتا ہے۔ تو ان کی محبت میں جب خلیل الرحمن کے سامنے یہ آیا کہ اللہ نے کہا ہے ان کو چھوڑ دو، تو اب ان کی محبت کا تقاضا ہے کہ نہ چھوڑوں، اور اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ چھوڑ دوں۔ اللہ کی محبت کے تقاضے کو پورا کیا۔ یہی اس وقت بھی کیا جب اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا، چلا دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ان کو ہٹا دیا اور جنت کا ایک جانور ان کے جگہ رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم نے بہرحال اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور یہ خواب سچ کر دکھانا یہ اسی معیار پر جس کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ کی محبت تمام چیزوں سے زیادہ ہو۔ تو اللہ نے کفار و مشرکین کے بارے میں اس آیت میں فرمایا کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو من دون اللہ، اللہ کے سوا، اب وہ بزرگان ہوں، دیوی دیوتا ہوں، بت ہوں، درخت ہوں، پتھر ہوں، آسمانی مخلوق ہو، انبیاء ہوں، فرشتے ہوں، کوئی بھی ہوں، سب من دون اللہ میں شریک ہیں۔ جو اللہ کے سوا کچھ لوگوں کو اللہ کا ند، ہمسر اور برابر بنا دیتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان انداد سے، ان غیر اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت ہے، اللہ کی محبت کی طرح ان سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ محبت میں، اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ سخت اور بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ سے محبت کرو۔ ابھی کل میں نے جس مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کا تذکرہ کیا، انہوں نے ایک عیسائی پادری کا تذکرہ کیا۔ اس نے یہ کہا کہ انجیل کی ایک عبارت نقل کی اور کہا کہ انجیل میں یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرو، اور اس طریقے سے کچھ عبارتیں نقل کی، اور اس نے یہ کہا کہ انجیل کہہ رہا ہے اللہ سے محبت کا حکم دے رہا ہے، جبکہ قرآن میں اس طرح کا حکم موجود نہیں ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے اس آیت کو پیش کر کے کہا کہ کسی بات کے کرنے کے لیے حکم دینا اور خبریہ طور سے بتانا، دونوں میں اہل زبان، اہل لغت اور اہل فصاحت و بلاغت کے نزدیک زیادہ مؤثر، بلیغ وہ جملہ ہے جس میں خبر کے طور پر کسی کام کے لیے ابھارا گیا ہو۔ انہوں نے مثال دی کہ ایک استاذ اپنے شاگرد سے یہ کہے کہ تم سبق کو یاد کرنے میں محنت کرو، ہاں، یا اس پر اگر سبق یاد نہیں کرو گے تو میں سزا دوں گا۔ اس قسم کے جملے کسی ترغیب کے یا ڈرانے کے جملے کے ساتھ میں اس کو اگر ابھارنا چاہے تو یہ ایک جملہ ہوا۔ اس کے بالمقابل اگر وہ یہ کہتا ہے کہ طالب علم تو وہی ہے جو سبق کو یاد کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو دونوں میں زیادہ مؤثر، بلاغت والا جملہ اور زیادہ حکم اور شوق دلانے والی بات معنوی اعتبار سے کس میں ہے، تو اہل زبان یہ کہتے ہیں کہ یہ آخری جملہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ طالب علم تو وہی ہے جو پڑھنے میں محنت کرتا ہے، سبق یاد کرتا ہے۔ کیونکہ اگر اس نے گویا اس کو یہاں یہ میسیج اور پیغام ملا کہ اگر میں سبق یاد نہیں کرتا تو میں طالب علم کے دائرے میں ہی نہیں رہوں گا، یہ زیادہ مؤثر اور ابھارنے والی بات ہو گئی۔ چنانچہ قرآن نے یہی زیادہ مؤثر طریقہ بیان کیا اور کہا کہ جو ایمان والے ہیں، مومنین ہیں، وہ اللہ کی محبت میں سب سے بڑھ کر سب سے سخت ہوتے ہیں۔ یہ خبر کے جملے میں کہا، اس کا مطلب یہ کہ اہل ایمان وہی ہوں گے جو اللہ سے محبت کر، گویا جو اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت نہیں کر رہا ہے وہ اہل ایمان میں نہیں ہے۔ کتنی زبردست تعلیم اور طریقہ اور بیان کا انداز ہے۔ مولانا ثناء اللہ نے کہا کہ یہ بھی قرآن کی اور اسلام کی ایک خوبی ہے کہ عام طور سے مخالفین جس چیز پر اعتراض کرتے ہیں وہاں اس چیز کی قرآن کی خوبی ظاہر ہوتی ہے،
کہ انہوں نے سمجھا نہیں جبکہ وہی زیادہ بہتر تھا. چنانچہ اس آیت کو نقل کرنے کے بعد شیخ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ محبت مومنین کی محبت اللہ کے لیے خالص محبت ہوتی ہے. اس آیت سے پتہ چلا کہ مشرکین انداد بنا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ کی محبت ہوتی ہے، لیکن مسلمان یا مومن بندے وہ ہیں جو اللہ سے سب سے بڑھ کر اور سب سے شدت سے محبت کرتے ہیں. تو آیت یہ کہہ رہی ہے کہ مومنین کی محبت اللہ کے لیے خالص محبت ہوتی ہے. رہا مشرکین کا اللہ سے محبت کرنا، تو اس میں ان لوگوں نے غیر اللہ کو اللہ کے برابر بنا دیا. اللہ سے بھی محبت کر رہے ہیں اور ویسی ہی محبت دوسروں سے بھی کر رہے ہیں. تو نتیجہ کیا ہے؟ اسی لیے قیامت کے دن جب وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو قرآن نے سورہ شعراء میں ان کا قول نقل کیا کہ یہ مشرکین کہیں گے اپنے بتوں کو، اپنے معبودان باطلہ کو خطاب کر کے، تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، کہ اللہ کی قسم ہم یقیناً بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، واضح قسم کی گمراہی میں تھے. اذ نسویکم برب العالمین، جبکہ یہ گمراہی وہ کیا تھی؟ گمراہی کہ ہم تم لوگوں کو رب العالمین کے برابر بناتے تھے، رب العالمین کے مساوی درجہ دیتے تھے. دیکھیے یہاں تسویہ یا برابر کرنا کیسے ہے، میں پھر سے وضاحت کروں کہ وہ جیسا اللہ کی ذات، صفات، اعمال تھے ویسا ہی ان بتوں کو، معبودان باطلہ کو نہیں مانتے تھے. اللہ کا ایک حق محبت کا، جو اللہ کا حق ہے اور جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، اس چیز کو انہوں نے پھیر دیا اپنے ان معبودان باطلہ کی طرف. تو اس کو کہہ رہے ہیں برابر کرنا. تو اس ایک عمل میں اللہ کی برابری کی، اس لیے شرک ہو گیا. ہمارے یہاں بہت سے لوگ آج قبروں کو، دوسری چیزوں کو کئی اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کہتے ہیں، اور جب ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اللہ کی طرح تھوڑی مانتے ہیں، ہم ان کو اللہ کی طرح تھوڑی. آپ نے جب وہ عمل جو اللہ کے لیے خاص ہے کسی اور کے لیے کیا تو آپ نے ان کو اللہ کی طرح بنا دیا، چاہے ہو بہو اعمال میں، ذات میں آپ اللہ کی طرح نہ مانتے ہوں. بہت سارے مشرکین آج یہ بات نہیں سمجھتے، اس لیے بھی شرک کرتے ہیں. خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آگے شیخ فرماتے ہیں کہ چنانچہ لا الہ الا اللہ اسی کا اللہ کے یہاں مقبول ہوگا یا فائدہ مند ہوگا جو لا الہ الا اللہ، اللہ کی محبت اور اس کلمے کی محبت کے جذبے سے ابھرا ہوگا، سامنے آیا ہوگا. ہاں، اور ان چیزوں سے بھی محبت پر منحصر ہوگا جس پر یہ کلمہ دلالت کرتا ہے، یعنی اللہ کی توحید اور دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کر دینا. ان چیزوں سے بھی محبت ہوگی، ورنہ پھر کلمے سے محبت کا مطلب ہی کیا ہوگا. تو دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا، توحید سے محبت کرنا. آج بہت سے لوگ توحید کا نام سن کے منہ سکوڑتے ہیں، بلکہ علامہ ابن قیم نے تو یہ کہا کہ آپ مشرکین کو، قبر پرستوں کو، غیر اللہ کی تعظیم کرنے والوں کو اگر دیکھیں گے تو ایک ایسا واضح فرق دیکھیں گے کہ اللہ کے ذکر پر ان کے ذہن و دماغ میں عظمت و جلال کا وہ تصور پیدا نہیں ہوتا جو غیر اللہ کے ذکر پر ہوتا. مسجد میں جائیں گے تو سیدھے جا کے پیٹھ دکھا کر آ جائیں گے، قبروں پر جائیں گے تو پیٹھ دکھا کر نہیں لوٹ رہے ہیں. اللہ کے راستے میں پھٹے کپڑے، پرانی چیزیں، باسی کھانا، ایسی چیزیں جو خود پسند نہیں کر رہے ہیں خرچ کریں گے. لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ قبروں پر کسی نے جو ہے پرانی چادر چڑھائی ہو، وہاں نئی چادر چڑھائی جائے گی. اللہ کے ذکر پر ان کے ذہن و دماغ پر وہ تصور نہیں ابھرتا، اس کی عبادات کے سلسلے میں وہ جذبات نہیں ابھرتے جو غیر اللہ کو جو انہوں نے بنا لیا ہے ان کے تعلق سے ابھرتا ہے. ابھی ہم نے آیت پڑھی، میں شیخ محمد بن عبد الوہاب کا ایک نقطہ یہاں مجھے یاد آ گیا کتاب التوحید میں، کہ انہوں نے ذکر کیا کہ غور کیجئے کہ اگر کوئی شخص جیسی اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اگر کوئی شخص کسی اور سے ویسی ہی محبت کرے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ند بنا رہا ہے، شرک کر رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے اللہ کے جیسی محبت کرنے پر. اب جب یہ شرک ہے، اللہ کے جیسی کسی اور سے محبت کرنا شرک ہے، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا کہ کوئی انسان غیر اللہ سے زیادہ محبت کرے. میں نے علامہ ابن قیم کے ایک لمبے چوڑے قول کا تھوڑا سا جز پیش کیا کہ یہ غیر اللہ کو پوجنے والے پجاری اللہ کی عظمت و کبریائی پر اتنا زیادہ ان کے اوپر اثر نہیں پڑتا جتنی ہیبت اور اثرات ان کے غیر اللہ کے نام کے ذکر پر دکھائی دیتے ہیں. تو گویا ان کی ہیبت اور محبت اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ سے زیادہ ہے. تو اگر کوئی شخص اللہ سے زیادہ کسی اور سے محبت کرے تو وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا جب اس کے جیسی کرنے پر اللہ نے کہا وہ مشرک ہے، وہ ند بنا رہا ہے، اللہ کی برابری کر رہا ہے. تو اگر اللہ سے زیادہ کسی سے محبت کرے گا تو کیا کہلائے گا. اور
اس شخص کا کیا معاملہ ہوگا جو اللہ سے زیادہ تو سے بھی آگے بڑھ کر کسی غیر اللہ سے تو محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت ہی نہیں کرتا؟ اس شخص کا کیا معاملہ ہوگا؟ یعنی وہ اس سے بھی بڑا مجرم ہوگا۔ تو اس آیت کی روشنی میں پیش یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول عقیدہ دین لا الہ الا اللہ اس کا ہوگا جو توحید سے، دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے سے اور اس توحید کو ماننے والوں سے، توحید سے متعلقہ اعمال سے، ان کے اعمال سے محبت رکھتا ہو، ان کو پسند کرتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک دعا میں بڑا پیارا جملہ ہے، ایک لمبی دعا ہے، اختصام ملائے اعلیٰ میں جھگڑے کے تناظر میں، یہ مسند احمد اور امام ترمذی میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کو شیخ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیحہ میں صحیح کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ایک اچھی لمبی دعا ہے اور اس میں بیچ کا ایک جملہ بڑا پیارا ہے جس سے ہمارا مقصد ظاہر ہوتا ہے۔ شیخ نے نقل کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ سکھائے اس میں ایک جملہ یہ ہے، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں۔ تیری محبت، اب یا تو یہ ترجمہ کیجیے کہ تو ہم سے محبت کرنے لگ اور ہمیں تیری جیسی محبت کرنے کا حق ہے ویسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، تو تیری محبت مانگتا ہوں۔ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، یعنی میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ میرے دل میں تیری محبت پیدا ہو جائے۔ یہ آگے والے جملے سے یہی معنی متعین ہو رہا ہے کہ میرے اندر، میرے دل میں تیری محبت ہو جائے، پیدا ہو جائے جیسی ہونی چاہیے۔ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور اس کی محبت بھی میں تجھ سے مانگ رہا ہوں جس کو تو محبوب رکھتا ہے، یعنی تیرا پسندیدہ اور محبوب میرا بھی محبوب بن جائے۔ تیری بھی محبت بھی چاہتا ہوں اور اس شخص کی محبت بھی جس کو تو محبوب رکھتا ہے۔ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ، اور ایسے عمل کی محبت بھی میں تجھ سے مانگتا ہوں رب العالمین، ایسے عمل کی محبت، پسندیدگی جو تیری محبت سے مجھے قریب کر دے، یعنی میں اگر وہ عمل کروں تو تیری محبت کا حقدار بن جاؤں اور تیری محبت سے قریب تر ہوتا چلا جاؤں۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں سے محبت کرنی ہے اس دعا میں سکھایا، اور یہ بڑی جامع اور بڑی اہم دعا ہے، بڑی مفید چیز ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث نقل کر کے اس شرط کو انہوں نے بیان کیا اور ختم کیا اس بحث کو، کہ اللہ حضرت انس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشہور مروی روایت ہے جو بخاری اور مسلم کی بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، کہ تین خصلتیں، تین باتیں ایسی ہیں کہ جس شخص کے اندر ہوگی اس کے ذریعے سے وہ ایمان کی حلاوت پالے گا۔ حلاوت کا مطلب ہم کہتے ہیں شیرینی، مٹھاس۔ مٹھاس کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک لفظ ہے، لذت سے تعلق ہے۔ لذتیں انسان محسوس کرتا ہے، بیان نہیں کر پاتا۔ اب یہ مٹھاس کہا گیا، میٹھا ہم کس کو کہیں گے؟ کتنے پھل ہیں، سیب، انگور، انار، کھجور، کیلا، ہاں اور نہ جانے کیا کیا، شہد، پانی، سب کو ہم کہتے ہیں کہ سیب بھی میٹھا ہے، انگور بھی میٹھا ہے، انار بھی میٹھا ہے، سنترا بھی میٹھا ہے، فلاں بھی میٹھا ہے، فلاں بھی میٹھا ہے، شہد اور کھجور بھی میٹھی ہے۔ تو میٹھا سب کو کہہ رہے ہیں، لیکن مٹھاس میں فرق ہے۔ تو ہر مٹھاس کو جو چکھتا ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ ایسے ہی ایمان کی ایک لذت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لذت سے تعبیر کیا، بڑی پیاری تعبیر ہے کہ یہ چیز انسان محسوس کرے گا، جب پائے گا تب اسے اس کی لذت محسوس ہوگی، اسے بیان نہیں کر سکتے۔ سیب کی طرح یہ مٹھاس ہے، آم کی طرح مٹھاس ہے، امرود کی طرح مٹھاس ہے، کھجور، شہد اور فلاں کی طرح نہیں، ہر مٹھاس الگ الگ ہے۔ تو ویسے ہی ایمان کی ایک لذت ہے، تو یہ لذت وہی شخص پائے گا جس کے اندر یہ تین باتیں ہوں۔ اس کا الٹا معنی، جس کو اصطلاح میں مفہوم مخالف کہتے ہیں، یہ ہوا کہ یہ تین چیزیں یا ان تین چیزوں میں سے کوئی چیز اگر بندے میں نہیں ہے تو وہ ایمان کی شیرینی، لذت اور حلاوت سے محروم ہوگا، گویا اس نے ایمان کا حقیقی مزہ چکھا نہیں۔ وہ کیا تین چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول دوسری ان دونوں کے علاوہ تمام چیزوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہوں۔ آپ خطبہ کرام سے، علماء کرام سے اس سلسلے میں جو تقریریں سنتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اس کا تقاضا، اس کا دائرہ، اس کا ثبوت، وہ تفصیلات اپنے مقام پر، یہاں استشہاد اس بات سے ہے کہ لا الہ الا اللہ کے معتبر ہونے کے لیے، اللہ کے یہاں قبول ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ سے محبت کرنا، پھر اس کے معنی اور مفہوم پر اللہ سے اور پھر اس کے بعد رسول سے محبت کرنا یہ ضروری ہے، اور پھر ان کے محبوب لوگوں سے، ان کے محبوب اعمال سے
ساری چیزوں سے محبت لا الہ الا اللہ کی محبت کے تقاضے میں شامل ہوگی۔ اگر ایسی محبت نہیں ہے، ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے لیکن اللہ سے محبت نہیں ہے، یا رسول سے محبت نہیں ہے، یا اسلام سے محبت نہیں ہے، یا اہل اسلام سے محبت نہیں ہے، تو وہ لا الہ الا اللہ اس کا معتبر نہیں ہوا، یہ معنی ہوا۔ تو پہلی بات کہی کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان دونوں کے علاوہ تمام چیزوں کے مقابلے میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب ہو۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ، اور دوسری بات یہ کہ وہ کسی انسان سے محبت کرے تو محض اس لیے کہ اللہ واسطے میں اس سے محبت کر رہا ہوں۔ کسی دنیا میں بھی کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے۔ اب دنیا میں لوگ محبتوں کی بہت سی بنیادیں قائم کرتے ہیں، اس سے یہ فائدہ ملے گا، ہاں کسی کو پسند کرتا ہے انسان کہ وہ مالدار ہے، اگر میں اس سے اور وہ مجھ سے محبت کرے گا تو مجھے دنیا کا فائدہ ملے گا، وہ صاحب اقتدار ہے، میرا کام بنا دے گا، اور اس قسم کے بہت سارے فوائد اور بنیادیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن ایک بندہ کسی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ یہ آدمی صحیح عقیدے والا ہے، یہ صحیح علم والا انسان ہے، یہ اچھے اخلاق اور دینداری کو اختیار کرنے والا آدمی ہے، یہ حلال حرام کا لحاظ کرنے مطلب شریعت کا پابند ہے، لا الہ الا اللہ اور صحیح عقیدے کو ماننے والا ہے، صرف اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ایسی محبت کی ترغیب دی گئی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی سے محبت ہے تو اس کو بتا دو کہ میں اللہ کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں تو بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے زیادہ کسی اور سے، کسی انسان سے اگر محبت کر رہا ہے تو صرف اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت، یہ دین کی تکمیل ہوتی ہے اس سے۔ آج اس معیار پر میں نے اس پہ تقریریں اور خطبے دیے ہیں، اس معیار پر بڑے اچھے اچھے مسلمان مومن نظر نہیں آتے۔ ایک طرف اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب معاملات ہوتے ہیں، نزاعات ہوتے ہیں، حق و انصاف کی بات ہوتی ہے، ظلم اور عدل کا ٹکراؤ ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کلمہ گو بھی رشتوں کی بنیاد پر، دنیا کے مفادات کی بنیاد پر، دنیاوی مصلحتوں کی بنیاد پر اس چیز کا ساتھ دیتے ہیں جو عدل کے خلاف ہے، جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت میں ناکام ہو رہا ہے۔ یہ بات جو میں نے کہی ہے، آج ہم میں سے ہر شخص کو اس پر اپنا جائزہ لینا چاہیے، دوسروں کا نہیں۔ ہمارے ہاں لوگ دوسروں کا حساب لیتے ہیں، جبکہ صحابہ اور سلف کا طریقہ اور قرآن و حدیث کی تعلیم ہے کہ اپنا محاسبہ کریں، اپنا محاسبہ کریں تو اصلاح ہوگی۔ دوسروں کا حساب لینے کی کوشش کریں گے تو یہ ہم کو اللہ نے اس کا نہ مکلف بنایا ہے، نہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ اس سے فتنہ و فساد پھیلے گا اور پھیلتا ہے۔ تو دوسری چیز کہ انسان کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے۔ اور تیسری چیز جو ایمان کی حلاوت و لذت کے لیے بتائی گئی کہ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسے ہی ناپسند کرے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کفر کی اس دلدل کھائی اور آگ سے نکال لیا، کفر سے نکال کر ایمان کی دولت سے نواز دیا، نعمت سے بہراور کر دیا۔ اب ایمان والا ہو جانے کے بعد وہ واپس کو کافر ہونے کو ایسے ہی ناپسند کرے جیسے اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اسے جہنم میں یا آگ میں ڈالا جائے۔ آگ میں ڈالا جانا کوئی بھی انسان پسند کرے گا، اس کے لیے اس میں لذت ہے یا پسندیدگی کا پہلو ہو سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے نہیں۔ تو جیسے یہ ناپسندیدہ ہے، ایسے ہی اس انسان کے یہاں جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، اس کے یہاں یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ وہ اسلام کو اپنے دل و جان سے قبول کر لے اور اس سے واپس پھر جانے کو، کفر اور شرک کو اختیار کرنے کو اتنا ناپسند کرتا ہو، ایسی نفرت کرتا ہو جیسے اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ شیخ نے بڑی پیاری ایک مختصر سی تشریح کی کہ اس آیت میں، اس حدیث میں 3 چیزیں بیان کی، ایک اصل ہے، ایک تفریع ہے اور ایک ضد کی نفی ہے۔ اصل کیا ہے؟ اللہ کی محبت۔ ساری محبتوں کی جڑ بنیاد اللہ سے محبت کا ہونا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں تو اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اور توحید کی یہی اصل الاصول ہے۔ علامہ ابن قیم نے اس پر بڑی پیاری اور تفصیلی گفتگو کی کہ توحید کی جڑ اور جوہری چیز ہے اللہ سے محبت جو سب سے زیادہ ہو۔ یہی انسان کو اللہ کی طرف راغب کرتی ہے، اس کے احکامات کو ماننے پر آمادہ کرتی ہے، اس کے منع کی ہوئی چیزوں سے روکنے سے کا ارتکاب کرنے سے روکتی ہے۔ تو اللہ سے محبت یہ اصل ہے، بنیاد ہے۔ اب جب اللہ سے محبت ہوگی تو اس کی تفریع یا فرع کیا ہوگی، اس کی شاخ کیا ہوگی؟ دوسری، محبت ما یحبہ اللہ عز وجل، اس چیز کی محبت جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور اللہ کے پسندیدہ انسانوں میں، اعمال میں سب سے محبوب ذات اور بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا چاہیے مخلوق میں۔ تو جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان کو اب شخصیات میں بھی اور اعمال میں بھی ان سے محبت کرنا
یہ دین کا یا توحید کا تقاضا ہے، ان کی محبت کو غلو اور حد سے بڑھا کر عقیدت میں مبتلا ہو جانا یہ شریعت کی تعلیم کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی اصل محبت کو ہی مجروح کر دینے کے مترادف ہے، اور لوگ اس میں فرق نہیں کرتے، اور شیطان بڑی آسانی سے جن لوگوں سے انسان کو محبت و عقیدت ہوتی ہے ان کے سلسلے میں تھوڑا اس محبت کو بڑھا کے غلو میں مبتلا کر دیتا ہے، اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گمراہ ہو گئے، ہم راہ راست سے بھٹک گئے۔ بہرحال پہلی محبت اللہ کی جو اصل ہے، دوسری محبت جو اللہ کی محبوب چیزوں سے، محبوب لوگوں سے ہوتی ہے، ان سے محبت کرنا، یہ اس اصل کی جڑ کی فرع ہے، شاخ ہے۔ تیسری چیز یہ کہ ان محبتوں کے ساتھ میں اس کی جو ضد ہے اس کی نفی ہونی چاہیے۔ وہ کیا ضد ہے کہ ان سے جب محبت ہو، ایمان ہو ان چیزوں پر، تو اس کے خلاف جو کفر کا چیز ہے اس میں جانا ایسے ہی بندہ ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور کلمے سے محبت اور اس سے متعلقہ چیزوں سے جو اس کے تقاضے میں، لازمی تقاضوں میں شامل ہے، ان سے محبت کا ہونا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اور کلمہ رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معتبر ہونے کے لیے شرط ہے۔ اگر کسی بندے نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے یہاں یہ شرط پائی نہیں جاتی، وہ اللہ سے، شریعت سے، ان کی محبوب چیزوں سے محبت نہیں کرتا، تو اس کا لا الہ الا اللہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایسی محبت کا عامل اور اختیار کرنے والا بنائے جو اللہ کے یہاں مطلوب ہے اور جو اس لا الہ الا اللہ کو معتبر اور مقبول بناتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں سرفرازی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔